السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وارفانہ لکا ذکرک اپنی میزبان سلمیٰ خان کے ساتھ، اور وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. زہرا آپ کی جانب. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں،
رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت اچھا کلام تھا, بہت لطف آیا, اور اس کلام کو قبلہ فصیح الدین سہروردی صاحب نے اسے پڑھا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھا, لیکن ابتدائی طور پر انہوں نے اس کلام کو پڑھا, اور بہت سارے کلام انہوں نے اپنے والد گرامی کے ہی پڑھے ہیں اور ہم تک انہوں نے پہنچائے ہیں. انہی کو ہم نے فالو کیا, انہی کی طرح پڑھنے کی کوشش کی. آمنہ, آپ کی جانب بڑھتے ہیں. بطور نعت خوان ربیع الاول شریف میں کیا معمول ہوا کرتا ہے, کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ الحمدللہ علیہ صلاۃ والسلام کی نعت خوانی جہاں بھی ہوتی ہے, دیوانے و شاک جہاں پکارتے ہیں, تو آرزو تو یہ ہوتی ہے کہ سب کو خوش کیا جائے, یا جو سننا چاہ رہے ہیں آقا علیہ صلاۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ کے دیوانے, سب کو سنایا جائے. لیکن جہاں تک وہ ہے کہ اللہ عز و جل توفیق دیتا ہے, ہم پہنچ سکتے ہیں, وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی حاضری لگواتے ہیں. اور یہی روٹین زارا آپ کی بھی؟ میری بھی بالکل یہی روٹین ہے, مگر ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا, مگر پوری کوشش ہوتی ہے کہ محفل میں پہنچا جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً یہ ذوق و شوق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہوتا. آپ کے اندر جتنا زیادہ ذوق ہوگا, جتنا شوق ہوگا, جتنی تڑپ ہوگی, آپ اتنا زیادہ ان چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آمنہ, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اگر ہم کرتے ہیں تو کیا اتنا کافی ہے کہ ہم محافل میں شرکت کریں؟ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم نعتیں سنیں اور سنائیں؟ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم دعویٰ کریں اس بات کا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے, ایک اس لفظ کو کہ ہم عاشق رسول ہیں. صرف یہ کہنا کہ ہم نعت خوان ہیں تو ہم عاشق رسول ہیں, تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. ان کی امتیوں سے پیار کرنا, اہل بیت سے پیار کرنا, یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جن پہ جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے, یہ خالی ہم محفلوں میں سجا لیں, بیٹھیں, ہم بیان سنیں, نعت شریف سماعت کریں اور گھروں میں جائیں اور پھر ویسی باتوں میں لگ جائیں, جیسے خواتین کرتی ہیں غیبت, اخلاقی جو برائیاں ہیں آپ کے سامنے, تو محفل میں ہم منع بھی کرتے ہیں, لیکن گھروں میں جا کے پھر ہم لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑی سی ٹائم کی محفل سجائیں, جو اس میں باتیں ہوں اپنے پاس نوٹ کریں, اور اب بہت اچھا طریقہ ہے کہ گھر میں جائیں تو کسی ایک کو بتائیں, اس کو بتا دیں کہ آپ کسی ایک اور بہن کو بتا دیں, تاکہ یہ خوشبو سے خوشبو پھیلتی جائے. اور یہی بات میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس چیز کو انہینس کیا کہ اگر ہم محافل میں جاتے ہیں اور کسی ایک محفل میں ہم ایک عہد کر لیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کا, کہ ہم ان کی کسی ایک سنت کے اوپر آج کی محفل میں عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے اور اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے, تو یقینی طور پر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کیونکہ بے شمار محافل میں ہم شرکت کرتے ہیں, اور اسی طرح سے اگر ہم سنتوں کے اتباع کے سلسلے کو لے کر چلتے رہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے ہماری ذات میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی. لیکن اس کے لیے پہلے خود تبدیل ہونا پڑے گا. یقیناً اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بدل سکیں اور اپنی اولاد کو, اپنے ساتھ والوں کو بھی بدل سکیں. ریاض الدین سہروردی صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو حضرت ریاض الدین سہروردی سید, آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ بہاؤالدین زریانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درجہ بدرجہ امام جعفر صادق سیدنا امام عالی مقام حضرت حسین سے ہوتا ہوا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی مفتی سید محمد جلال الدین چشتی نظامی سے حاصل کی. مدرسہ جلالیہ امرتسر مشرقی پنجاب آپ کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنا. شاعری میں ابتدا جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے آپ اس کی تربیت لیتے رہے, اور پھر ماسٹر روشن دین روشن امرتسری سے شرف طالب علمی حاصل کیا. اس کے علاوہ آپ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے. شعبہ درس و تدریس میں آپ نے نمایاں خدمات بھی سر انجام دی. انجمن مسلمانان پنجاب کی قائم کردہ سٹی بوائز سیکنڈری اسکول سرائے روڈ کراچی میں اسلامیات کے استاد کی حیثیت سے آپ نے فرائض منصبی سر انجام دی, اور تدریس کا یہ سلسلہ 60 سال کی عمر تک جاری رہا. ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت خوانی کی تربیت کے سلسلوں کو بھی جاری کیا, جو کہ آج تک جاری و ساری ہے. مشرقی پنجاب امرتسر میں آپ کے شاگردوں نے بزم ریاض قائم کی, جس میں آپ کے شاگرد آپ کی سربراہی میں سیکھنے والے طلباء کو نعت خوانی کی تربیت دیتے اور اسلامی تہواروں پر محافل کا انعقاد کرتے.
قیام پاکستان سے بہت پہلے ریاض رسول کا حصہ اول شائع ہوا جس سے آپ کی نعتیہ شاعری مسلم ہو گئی۔ اس کے علاوہ 1972 میں مرکزی انجمن عندلیبان ریاض رسول کراچی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ انجمن کا بنیادی مقصد حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لوگوں کو راغب کرنا تھا۔ پہلی کل پاکستان محفل نعت نشتر پارک کراچی میں منعقد کی گئی اور آپ تاحیات انجمن حاضہ کے بانی اور صدر رہے۔ ہر سال 22 مارچ کو اس کل پاکستان محفل نعت کا انعقاد آج بھی ہوتا ہے اور آج بھی آپ کے چھوٹے صاحبزادے قاری اعجاز الدین سہروردی اس کا اہتمام بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں، اور اس کل پاکستان محفل نعت کے اثرات پورے ملک میں نتیجہ خیز اور مسرت آفریں ثابت ہوئے اور کراچی سے بلند ہونے والی وارفانہ لکا ذکرک کی صدائیں پورے ملک کو اپنے حصار میں لینے لگی، اور اس عظیم الشان اور بابرکت محفل نعت میں ملک بھر سے معروف اور مقبول، خوش الحان اور خوش آواز صف اول کے نعت خوانوں اور نعت گو شعراء کی کثیر تعداد شرکت کرنے لگی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں انقلاب آفری نعت خوانی کا آغاز ہو گیا۔ یہ کاوشیں اور کوششیں مرکزی انجمن عندلیبان ریاض رسول اور حضرت ریاض الدین سہروردی کی مرہون منت تھی، اور یقیناً ان محافل کا جب انعقاد کیا گیا تو بہت سارے وہ نعت خوان کے جو نعت خوانی کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے تو اپنی پہچان اور اپنی شناخت بنائی ہی، لیکن وہ لوگ جو کہ نئے آنے والے ہیں ان کو بھی اپنی شناخت منوانے کا اور بنانے کا موقع ملا، اور یقیناً اس سے ہم جیسے لوگ بھی فیضیاب ہوئے۔ ان کی پڑھی ہوئی نعتیں، لکھی گئی نعتیں جب ہم لوگوں نے سنی تو ہم نے بھی ان کو فالو کیا، اور ہم نے بھی مزید جو ہماری یہ صلاحیت ہے، یہ کوالٹی جو ہماری ہے، اس کو مزید ہم نے نکھارا، سنوارا، اس کی مزید نوک پلک ہم نے سواری اور مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ پالش کرنے کا ہم لوگوں کو بھی موقع ملا۔ تو یہ تمام کاوشیں اور کوششیں یقیناً ریاض الدین سہروردی صاحب کی ہی مرہون منت ہے۔ تو یقیناً آپ نے بہت سارے کلام ان کے سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، تو اس وقت کیا سنانے لگی ہیں ہمیں؟ انہوں نے پنجابی کلام بھی بہت سارے لکھے تھے، تو اگر پنجابی کلاموں میں سے کچھ سنا دیں تو بہتر رہے گا۔ جی، انہی کا پنجابی کلام ہے لکھا ہوا، بہت ہی پیارا۔ میرا ماہی کدی تے آوے گا، میرے دل وچ حسرتاں ہن بڑیاں، میرا ماہی کدی تے آوے گا، میرے دل وچ حسرتاں ہن بڑیاں، دلا صبر دا پلا نہ چھڈ دیویں، دلا صبر دا پلا نہ چھڈ دیویں، اس راہ وچ منزلاں ہن کڑیاں، میرا ماہی کدی تے آوے گا، ماہی یاد تیری نہیں شک اس وچ، بےتابیاں دا بڑا دارو اے، ماہی یاد تیری نہیں شک اس وچ، بےتابیاں دا بڑا دارو اے، بن ویکھیاں تینوں وے سجنا، بن دیکھیاں تینوں وے سجنا، کنج گزرن ہجر دیاں
آوے گا. میری روح پیواں مار دیے وچ درد فراق پکار دیے. میری روح پیواں مار دیے وچ درد فراق پکار دیے. کر وصل عطا ملے آزادی. کر وصل عطا ملے آزادی. میں ہجر دے پنجرے وچ تڑیاں میرا ماہی کدی تے آوے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام. بہت اور شکریہ. اردو کی طرح پنجابی کلام بھی حضرت صاحب کا بہت عمدہ، بہت بے شک. خوبصورت، اور اسی طرح ہجر سے بھرپور، ہجر کے جذبات سے بھرپور. اور آپ نے انہی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے انہی جذبات میں ڈوب کر آپ نے پیش بھی کیا. تو اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے. آمین. اعزازات اور انعامات کی بات کرتے ہیں جو کہ حضرت ریاض الدین سہروردی صاحب کو عطا کیے گئے. نعت رسول کا یہ فیضان و انعام ہے کہ حضرت ریاض الدین سہروردی کی شخصیت نعت خوانی کے حوالے سے ایک مستند حوالہ بن چکی ہے. لوگوں کی محبت کا احاطہ ناممکن ہے. اعزازات اور انعامات کا سلسلہ یوں تو بہت طویل ہے، ہم یہاں پر چند ضروری اعزازات کا ذکر کیے دیتے ہیں. لاہور میں تاجران صرافہ بازار کی جانب سے 1986 میں آپ کو فروغ نعت کے اعتراف میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا. گلشن اقبال ویلفیئر سوسائٹی نے 1987 میں نعت خوانی کے فروغ میں گولڈ میڈل سے نوازا. جمعیت ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فروغ نعت کے حوالے سے 1988 میں گولڈ میڈل سے نوازا. 1988 میں ہی مرکزی کل بہار نعت کونسل پاکستان نے شب لیلۃ النعت کے موقع پہ فروغ نعت پر عالمی خدمات کے اعتراف میں حسان ایوارڈ سے نوازا. اللہ کے گھر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اور انعامات اس کے علاوہ ہیں، اور وہ ابدی انعامات جو کہ تا قیامت ان کو عطا ہوتے رہیں گے، ان کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی یقیناً وہ بھی قابل تحسین ہیں اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہاں پر ان کے اہل خانہ کا کیونکہ تذکرہ آیا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ آپ کے برادران اور ہمشیرہ کی تفصیل دیکھیے کہ آپ کے والد گرامی مفتی جلال چشتی کی رحلت کے بعد ایک صاحبزادی اور 4 صاحبزادے موجود تھے. سید عبد القادر شاہ کا امرتسر ہی میں انتقال ہو گیا تھا. بھائیوں میں سب سے بڑے صاحبزادے حضرت ریاض الدین سہروردی، منجلے صاحبزادے سید عبد الخالق شاہ گوہر سہروردی، 5 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں، اور سب سے چھوٹے صاحبزادے سید شریف الدین شاہ نیر سہروردی، اور ان میں ایک چھوٹی بہن بھی تھی. آپ کے دونوں چھوٹے بھائی گوہر سہروردی اور نیر سہروردی نعت گو شاعر بھی ہیں، اور ان کے نعتیہ مجموعے مدحت مولائے کل زیور طباعت سے اس وقت آراستہ ہو چکا ہے، جبکہ گوہر سہروردی کا جو نعتیہ مجموعہ ہے فیضان گوہر جو ہے وہ بھی طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے، اور اس سے یقیناً نعت خوانی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اور نعت سے محبت کرنے والے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو بہت خوبصورت بزم ہم نے سجائی یہاں ریاض الدین سہروردی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور آپ ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے. تو اس خوبصورت بزم میں میں چاہتی ہوں کہ اپنا ایک چھوٹا سا قلیل سا حصہ شامل کروں. سماعت فرمائیے گا. کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں ہیں نم،
کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم، رحمت رب اولا سرور ارض و سما، رحمت رب اولا سرور ارض و سما، ہم گناہگار سہی تیری امت میں ہے ہم گناہگار سہی تیری امت میں ہے ہم، کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم، زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی، زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی، اب بلا لیجے ہمیں تن میں سانسیں بھی ہے کم، اب بلا لیجے ہمیں تن میں سانسیں بھی ہے کم، کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم، ہے دعا شام و سحر ہو مدینے کا سفر، ہے دعا شام و سحر ہو مدینے کا سفر، خاک اقدس پہ جبیں جھکتے ہی نکلے یہ دم، خاک اقدس پہ جبیں جھکتے ہی نکلے یہ دم، کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں ہیں نم، کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم، کر دو للہ کرم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور پروگرام کیونکہ اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے، تو یہاں پر میں اس کلام کا ذکر کرتی ہوں جو ریاض الدین سہروردی صاحب کا اولین کلام ہے، پہلے جو کلام تھے ان کے اوائل میں، یہ ان کلاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پہلی نعت کا جو عنوان تھا وہ تھا جھولنا، جس میں جھولنے کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پھر ولادت پاک کا بھی ذکر ہے، ملائکہ کے درود و سلام کا بھی بیان ہے، امت کی ناتوانی کو بھی موضوع سخن بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد امت کو بخشش کی نوید جاں فضا بھی عطا کی گئی۔ بعد ازاں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کو بھی اس کلام میں رقم تراز کیا گیا، اور اس کلام کے بہت سارے بند ہیں، یہ کافی طویل کلام ہے۔ چند اشعار میں یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں۔ شاخ طوبہ پہ کیا خوشنما جھولنا، نور والے کا ہے نور کا جھولنا، ہے بلا شک بڑا دلربا جھولنا، دست قدرت نے کھینچا گیا جھولنا، کیوں نہ دکھلائے شان خدا جھولنا، حق نے فرمایا تو مجھ کو محبوب ہے، میں ہوں طالب تیرا اور تو مطلوب ہے، سچ تو یہ ہے مجھے دل سے مرغوب ہے، پہلے تو جھول لے خوب یہ جھولنا، جھولے امت بھی روزے جزا جھولنا، فکر کی بات کیا اے ریاض حزین، امتی ہوں نبی کا مجھے غم نہیں، بخشوائیں گے محشر میں سلطان دین، ان کے صدقے سے فردوس میں بالیقین میں بھی جھولوں گا صبح و مسا جھولنا، میں بھی جھولوں گا صبح و مسا جھولنا، اور اللہ کریم اسی بخشش اور مغفرت کے جھولنے میں ہم تمام کو بھی جھولا جھلائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میری دونوں باعزت باوقار بہنیں، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ، بہت خوبصورت بزم آپ
लोगों के साथ मिलकर सजाई गई यहाँ पर। अल्लाह करीम आप दोनों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाह शुक्रिया, खैर। सलामत रहें, खुश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको दावत देती रहूँगी, इसी तरह के इंशाल्लाह। खूबसूरत महफिल का हम इनेकाद करते रहेंगे। इंशाल्लाह। नाज़रीन अगर हम इस वक्त प्रोग्राम वाराफाना लका ज़िक्र का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। यकीनन ये प्रोग्राम गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अपनी कीमती आरात से हमें नवाजने के लिए आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, उस पर आप हमें अपनी आरा से नवाज सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगदाता मेरा नाता, नवली हूँ ना कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं, तेरे कदमों में पड़े हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफाना लका ज़िक्रक, वरफाना लका ज़िक्रक।